تو صحابہ کی ایک بھیڑ جمع تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ تو وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک پیسہ نہیں خرچ کیا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مشک و عنبر سے اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو مر جاتا ہے وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، اور جو اس کو پڑھنے کے بعد مرتا ہے وہ سیدھے جنت الفردوس میں داخل ہو جاتا ہے. افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جس شخص نے اس کی روح کو اپنے اندر اتار لیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے اس کا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زائد شعبے ہیں. الایمان بضع و سبعون سبعہ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں. اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. یعنی ایمان کے تقاضے، ایمان کے مطابق جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد 70 سے بھی زائد ہے. 70 کا عدد جب اہل عرب میں بولا جاتا تھا تو اس سے مراد صرف 70 گنتی کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ. جیسے کہ ہم اور آپ کبھی بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ بات 70 مرتبہ کہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 70 مرتبہ گن کر وہ بات کہی گئی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تم سے یہ بات کہی گئی ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے شعبے 70 سے بھی زائد ہیں، بہت کثرت سے ایمان کے شعبے ہیں. ایمان کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے. جتنی بھی زندگی کے مراحل ہیں، ہماری زندگی میں جو لمحات گزر رہے ہیں اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ سارے کے سارے ایمان کے شعبے ہیں. اگر کوئی شخص ایک عبادت پر عمل کر کے بیٹھ جائے تو یہ بات درست نہیں ہے. مثلا کوئی شخص صرف نماز پڑھنے لگے اور وہ سمجھے کہ میرا ایمان مکمل ہے، کامل ہے، تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی شخص صرف روزے رکھے اور یہ سمجھے کہ میں مومن کامل ہوں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی بھی ایک عبادت کرنے لگے اور اسی پر جم جائے، بیٹھ جائے، وہ سمجھے کہ اس کا ایمان مکمل ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے تو شعبے 70 سے بھی زیادہ ہیں. مومن صرف مسجد میں مومن نہیں ہوتا ہے، مومن صرف مصلی پر مومن نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر ہو تب وہ مومن ہو، جب وہ مصلی پر ہو تب وہ ایمان والا ہو، بلکہ مسجد سے باہر اور مصلی سے ہٹ کر جب وہ ہوگا تب بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اگر مسجد کے باہر، اگر مصلی سے ہٹ کر اگر وہ کوئی گھر میں کام کر رہا ہے تب بھی وہ مومن ہو، اگر وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہو تب بھی وہ مومن ہو.
اگر وہ دفتر میں کام کر رہا ہو تب بھی وہ مومن ہو، کسی بھی لائن میں ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اگر اس کی زندگی اور اس کا طریقہ اللہ کے احکام کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تب تو وہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ لیکن اگر وہ صرف مسجد میں مسلمان ہے، صرف مسجد میں ایمان والا ہے، صرف مصلی پر ایمان والا ہے، تو یہ ایمان ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور افضلها لا الہ الا اللہ، ایمان کے شعبوں میں سب سے زیادہ بلند درجے کا جو شعبہ ہے، سب سے بڑا جو شعبہ ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ افضلها لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اتنا طاقتور کلمہ ہے کہ اگر 70 سال کا کافر بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو، کوئی غیر مسلم اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو جہنم سے جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کی روح کو اپنا لے، اس کے تقاضوں پر عمل کر لے، اس کو سچے دل سے مان لے۔ اگر اس کی روح کو اپنا لیا، اس کے تقاضوں پر عمل کر لیا جو اسلام کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو تقاضا ہے، اس پہ اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ تو سب سے افضل جو شعبہ ہے اسلام کا اور ایمان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، صرف لا الہ الا اللہ دل سے انہوں نے اس کا اقرار کیا، دل سے اس کو مانا، دل میں اس کو اتار لیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ غزوہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کیا تھا۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے تھے، بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا، صحابہ کرام کا لشکر لیا اور خیبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح بھی عطا فرمائی۔ جب صحابہ کرام نے قلعے کا محاصرہ کیا، خیبر کا محاصرہ کیا، وہاں پڑاؤ ڈالا، ایک چرواہا، وہ یہودی ہی چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا نام تھا اسود۔ ایک دن وہ وہاں سے نکل کر باہر آ گیا بکریاں چرانے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو لشکر پڑا ہوا ہے، یہاں تو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ معلوم کرتا ہوں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ آیا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار فلاں خیمے کے اندر ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کر لو۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا قبیلے کا کوئی سردار اتنے معمولی خیمے میں کیسے رہ سکتا ہے، اور وہ اتنے معمولی چرواہے سے کیوں ملاقات کر سکتا ہے؟ یہ چرواہا تو ایک معمولی انسان ہوتا ہے، کیوں ملاقات کرے گا اتنا بڑا کوئی بادشاہ، اتنا بڑا سردار، اور اتنے معمولی سے خیمے میں رہے گا؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو کہ اتنا بڑا سردار معمولی سے خیمے میں رہے گا اور مجھ سے ملاقات بھی کر لے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار ایسے ہی ہیں، جاؤ ملاقات کر لو جا کے۔ چنانچہ وہ چرواہا اس خیمے کے اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً اس کو بتایا کہ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف ایک ہے، اس کائنات کو، سارے جہان کو جس نے بنایا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، لہٰذا دوسروں کی عبادت کرنا چھوڑ دو،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چھوڑ دو. اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے کہا کہ اگر میں یہ بات آپ کی مان لیتا ہوں اور میں اسلام قبول کر لیتا ہوں, ایمان لے آتا ہوں, تو میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کیا حقوق ملیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے, اور تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو تمام دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں. اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک معمولی سی چرواہے کو کون سینے سے لگاتا ہے. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے جسم سے تو بدبو نکل رہی ہے اور میں ایک معمولی چرواہا ہوں, سیاہ فام ہوں, میں کالا کلوٹا ہوں, مجھے کون سینے سے لگائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے, ایمان قبول کر لیتا ہے, تو وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے. پھر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں رہتی, ہاں تقوی کی وجہ سے ایک دوسرے پر ضرور فضیلت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, دل سے اقرار کر لیا اور مسلمان ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایسے وقت مسلمان ہوئے ہو, نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ ہم تم سے یہ کہیں کہ نماز پڑھ لو, نہ تو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ روزے رکھو, نہ تو تمہارے پاس مال دولت ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ زکوٰۃ دو, نہ تو تمہارے پاس پیسہ ہے کہ میں تم سے یہ کہوں جاؤ حج کراؤ جا کے. کوئی بھی عبادت نہیں ہے اس وقت, کوئی بھی عبادت کا وقت نہیں ہے. ہاں ایک عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا کی جا رہی ہے, اس میں شامل ہو جاؤ. اس نے عرض کیا کہ میں شامل تو ہو جاتا ہوں, لیکن جو جنگ میں شامل ہوتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ غازی بن کر لوٹتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے. اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر تم مر گئے تو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں کالا ہوں, میں سیاہ ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کالے پن کو سفیدی میں بدل دیں گے. تمہارے جسم سے جو بدبو اٹھ رہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشک و عنبر میں بدل دیں گے, اور تمہارا ٹھکانہ صرف جنت الفردوس ہوگا. اس نے پھر کہا کہ میرے پاس جو بکریاں ہیں میں ان کا کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان بکریوں کو واپس کر دو, پھر واپس آنا. حالانکہ جب جنگ ہوتی ہے دشمنوں سے تو ان کا مال لینا, جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے, جائز ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ امانت کے طور پر وہ بکریاں لے کر آیا تھا, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی بھی رعایت فرمائی. فرمایا کہ جاؤ یہ بکریاں واپس کر دو, بعد میں آنا, پھر جنگ میں شامل ہو جانا. چنانچہ جنگ ہوئی, پھر وہ شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی تو آپ معائنہ فرماتے, تشریف لے جاتے کہ کون شہید ہوا ہے, کون زخمی ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کی ایک بھیڑ جمع تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آگے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں, یہ تو وہ آدمی ہے, یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک پیسہ نہیں خرچ کیا ہے, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مشک و عنبر سے اس کو غسل دیا جا رہا ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو مر جاتا ہے وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے, اور جو اس کو پڑھنے کے بعد مرتا ہے وہ سیدھے جنت الفردوس میں داخل ہو جاتا ہے. افضلها لا الہ الا اللہ, سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے, توحید کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جس شخص نے اس کی روح کو اپنے اندر اتار لیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے اس کا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس ہے.
اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے ہم سب کو لا الہ الا اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اتار دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرمائے، لا الہ الا اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے بڑا قیمتی ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان باتوں پر ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔